ہمارے ہاں تھوڑی تھوڑی جب سے تقسیم ہوئی ہے نا ہر کام میں، مسجدیں بھی نام لگنے لگ گئی ہیں، فلاں نے بنائی ہے، فلاں نے کی ہے، فلاں نے محلے کی ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہم سفر کرتے رہتے ہیں تو کئی دفعہ کچھ دوست ٹائم کے لیے فرماتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ والی مسجد میں آئے تھے تو ہمیں بھی ٹائم دیں۔ تو میں ان سے کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ وہ آپ کی مسجد نہیں تھی؟ مسجدیں تو اللہ کی ہیں نا جی، تقسیم نہیں کریں۔ اجتماعیت کا اظہار ہوتا ہے جب آپ مسجد بناتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا مسجد کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی، حضور کو بڑا پیار تھا مسجد کے ساتھ۔ آپ غور فرمائیں کہ حضور مکہ مکرمہ میں جب تک تشریف فرما تھے تو زیادہ وقت حضور حرم شریف میں گزارتے۔ قبل کی جتنے آپ کو واقعات کتب سیرت میں ملیں گے وہ سارے حرم شریف سے متعلقہ ہوں گے۔ اور بعد ہی ہجرت نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ پہلے جگہ پسند کی، آپ سمجھیں اس بات کو، یہ شوق والا کام ہے۔ مسجد ایک شوق والا کام ہے۔ حضور نے پسند فرمائی جگہ، پتہ کراؤ کس کی ہے، 2 یتیم بچوں کی ہے، فرمایا ابو بکر پیسے دے کے خریدنی، وہ جگہ لے لی۔ پھر حضور نے اس کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لیا۔ میں نے عرض کی تھی آپ تشریف رکھیں، سارا کچھ مکمل ہے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور نے خود حصہ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں 4 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا، میں سمجھتا تھا میں خاصا کام کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میری اچانک نظر پڑی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام 5 اینٹیں اٹھا کے لا رہے، تو میں دوڑ کے آگے بڑھا، دوڑ کے میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیں۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے بھی تو اجر کی ضرورت ہے نا، اور پیچھے سے ختم بھی نہیں ہوئی، ابھی پڑھی ہیں، تم بھی اٹھا کے لے آؤ۔ مسجد کے ساتھ خاص دلچسپی اور بڑا ذوق تھا صحابہ میں، بڑا شوق تھا۔ بلکہ اسی دوران حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر حضرت مولا علی شیر خدا نے ڈانٹ بھی دیا تھا۔ یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے نا جی، بڑی مہربانی میری بات پہ توجہ کریں جی آپ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وقت پہلے خاصا ہو گیا ہے اور پھر رضوی صاحب کی بھی بات سننی ہے ہم نے۔ بھائی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، مولا علی بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، کسی وجہ سے کوئی بات ہو گئی تو حضرت عمار بن یاسر نے مولا علی سے کچھ کہا، حضرت علی نے ان سے کہا آپ جو کیفیت ہے اس کو سمجھیں، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا، آپ کیفیت کو سمجھیں۔ یعنی اس مسجد کے کام میں ناراضگیاں بھی ہو رہی ہیں، رضامندگیاں بھی ہو رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا علی عمار کو منانا ہے، محبوب کریم نے حکم دیا تو مولا علی نے منا بھی لیا۔ اللہ کرے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ کہتے ہیں جی فلانا بھی ناراض ہو گیا، بنا تو میں مسجد ہی رہا ہوں نا، فلانا بھی کہہ رہا تھا کہ ضرورت کوئی نہیں تھی، تو میں نے کہا میاں یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، اپنے ہی ہوتے ہیں سارے۔ مسجد کی تعمیر میں ناراضگیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، رضامندگیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ مسجد جو ہوئی، کام جو سانجھا ہوا، میرے ایک چچا جان ہیں، رشتے میں چچا لگتے ہیں، وہ بلڈنگ لائن کے آدمی ہیں، بڑے اچھے نفیس کام کرتے ہیں وہ۔ تو ویسے جو نفیس کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ خود کام چھوڑ جاتے ہیں، وہ پھر ٹھیکیداری کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے زمانے کا مسئلہ ہے، وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتے، جو کہ نفیس جو کرنے والے ہوتے ہیں پھر کھاتے شاتے ہی بناتے ہیں۔ تو وہ مسجد کا کام نہیں لیتے تھے۔ مجھ سے کسی نے شکایت کی کہ آپ کے چچا ہے اور مسجد کی ڈیوٹی نہیں کرتے، پلازہ بنا دیتے ہیں، باقی چیزیں بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا چچا جان آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کہتے پتر مسجد کے کام میں مشورے بڑے لوگ دیں دینے، تو میرے سے کوئی 10,000 مدد کرا لو پر میں یہ کام نہیں کرتا۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے جس کام میں تنقید زیادہ ہوتی ہے اسی میں تو مزہ زیادہ ہوتا ہے۔ ڈرائیور کا کب پتہ چلتا ہے؟ ویسے سیدھی سیدھی گاڑی چل رہی ہو یا سپیڈ بریکر آ جائے تب پتہ چلتا ہے۔ کھڈوں والے روڈ پہ ڈرائیور کا پتہ چلے، سیدھی سیدھی تو سارے ہی چلا لیتے، تو جب تھوڑی دشواری ہو نا پھر ہی تو پتہ چلتا ہے۔ مسجد کی تعمیر اللہ کے محبوب نے بڑی محبت سے فرمائی۔ آپ جتنی یادیں سیرت کی کتابوں سے نکالیں گے ساری آپ کو مسجد نبوی کی یادیں ملیں گی۔ حضور سارا دن مسجد میں بیٹھے رہتے، اسی مسجد میں فضیلت بیان ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔
اسی مسجد نبی میں جب کچھ لوگوں نے مذموم نظریات کی روشنی میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات کی، تو پھر قرآن نازل ہوا تو حضرت عائشہ کی عصمت کا خطبہ بھی اسی مسجد میں پڑھا گیا۔ جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میرا ارادہ بھی نہیں تھا، میں نے پیار ہی پیار میں کہہ دیا کہ میں شادی کرنے لگا ہوں، تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی آپ نکاح کریں گے؟ تو محبوب نے وہیں خطبہ پڑھا سیدہ فاطمہ کی شان میں، خطبہ پڑھا، فرمایا سب کے لیے دوسری شادی کی اجازت ہے، پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی کو اجازت کوئی نہیں، علی کو اجازت۔ اب اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس پر دلائل ہیں، پر میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں۔ پھر وہیں اسی منبر پر حضور نے، حضرت علی نے کرنی بھی نہیں تھی شادی، لیکن یہ تو بہانہ تھا تاکہ منبر رسول پر خاتون جنت کی عظمتیں بیان کر دی جائیں۔ وہاں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو اسے راضی کرے گا وہ مجھے راضی کرے گا۔ اسی منبر پر آپ سمجھے میری بات، یہ وہی مسجد نبوی ہے، اسی کے منبر پر امام حسن تشریف لا رہے ہیں، امام حسن دور سے امام حسن تشریف لا رہے تھے، تو اپنے ہی کرتے میں ان کا پیر مبارک الجھ گیا تو گر گئے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے میں بھی پاس بیٹھا تھا، سارے بیٹھے تھے، حضور کسی کو حکم دیتے کوئی اٹھا لاتا، لیکن محبوب خود اٹھے، صحابہ کے بیچ میں سے امام حسن کو اٹھا کے لائے، اور پھر محبوب کریم نے ماتھا چوما، اور مولا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے ابو بکر یہ اولاد آدمی کو کمزور نہیں کر دیتی؟ اور پھر وہیں حضور نے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو جو میرے حسن سے پیار کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ اسی منبر پر حضور باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حضرت عمر آدھا مال لائے تھے اور جناب صدیق اکبر پورا لے آئے تھے، تو وہ بھی سارے تذکرے میرے محبوب نے مسجد نبوی کے منبر پر ہی فرمائے تھے۔ بدر کا اعلان بھی منبر پہ ہوا، احد کا اعلان بھی منبر سے ہوا، تبوک کے لیے حضور نے چندے کا اعلان بھی۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ کچھ لوگوں کو مسجد کے منبر سے چندہ بڑا برا لگتا ہے، چندے کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی میرے محبوب کریم کا طریقہ مبارک ہے۔ حضور کائنات کے مالک ہیں، لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں جیش اسرا کے وقت حضور نے منبر سے اعلان کیا جو میرے فوجیوں کے لیے زاد راہ دے گا میں اللہ کا رسول ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں اسے جنت دوں گا۔ تو 1000 اونٹ بما پالان حضور نے دیے۔ اب تو لوگ مسجد میں بات نہیں نہ کرنے دیتے، اب نہیں بات کرنے دیتے، اب تو امام کو پابند کیا جاتا ہے، خطیب کو پابند کیا جاتا ہے۔ بالکل آپ نے موٹی موٹی نماز روزے کی بات کرنی ہے، گلی محلے کی بات نہیں کرنی، سیاست کی بات آپ نہیں کریں گے بالکل۔ مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا، کہنے لگے علماء کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سیاستدان بھی دین کی بات نہ کریں، مانتے ہو اس بات کو؟ کہتے ہیں جی نہیں دین تے سارا سانجھا ہے۔ تو میں نے کہا یہ عجیب مسئلہ ہے نا، آپ کا عجیب فلسفہ ہے نا، جس کا جو دل آئے دین پہ فتویٰ دے، ہر بندہ چوک میں کھڑے ہو کے فتویٰ دے۔ اب تو یہ تو ہم آپ کے نقیب محفل نے ماشاءاللہ شعر پڑھے ہیں، ورنہ میں تو روز محفل پہ ہوتا ہوں، ہمارے تو نقیب بھی بڑے ٹھاندار فتوے دیتے ہیں، بڑے تگڑے فتوے نقیب دے جاتا ہے، فلانے نے میں مومن نہیں منتا تے فلانے نے مننا۔ میں کہا پہلے تو نقیب کی ڈیوٹی اعلان کرنے کی ہوتی تھی، فتوے دینے کی بھی لگ گئی ہے۔ یقین کریں نقیب 200-400 فتویٰ دے جاتا ہے اور وہ لینا پڑتا ہے۔ وہ کئی بندوں کو، میں ملتان میں تھا تو ایک نقیب کہہ رہا تھا وہاں کہ جدہ جدہ ایمان ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ میں کہ بھی جنہیں تازہ بائی پاس کرایا ہو بے ایمان تے نہیں نا، وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو فوت ہو جائے گا بیچارہ۔ تو یہ آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ ایمان والا ہاتھ کھڑا کرے؟ جو نہیں کر رہا وہ کب بے ایمان ہے؟ تو ویسے بھی آپ بات کو سمجھیں، مسجد کا منبر ایک حسن رکھتا تھا، ایک جاذبیت تھی۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں اس پر غور کرنا۔ مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی قلت ہو گئی، یہودیوں کا قبضہ ہے کنویں پر، تو پانی کی ضرورت تھی، تو پھر بھی صدا مسجد نبوی کے منبر سے بلند ہوئی۔ حضور نے فرمایا جو مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے گا، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا جائے گا۔
جنت کا یہ ہے عرض جنت یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں مال کے جنت بھی یہیں ہے۔ حضور نے وہی اعلان کیا، پانی کی بات کا بھی وہی اعلان ہوتا تھا، غریب کا مسئلہ بھی ممبر سے ہی بیان ہوتا تھا۔ کس ممبر سے؟ مسجد کے ممبر سے۔ آپ کے خیال میں ممبر وہی ہوتا ہے جو صرف ممبر ضلع کونسل میں بیٹھتا ہے؟ مسجد کے ممبر سے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ایک دن میرے منہ سے نکل گیا حضرت بلال کے لیے، او ابشن کے بیٹے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، شہروں میں کچھ حالات ٹھیک ہو گئے پر گاؤں میں ابھی بھی برادریزم ہے، ابھی بھی برادریزم ہے، اس سے تھوڑا نکلیں۔ برادریاں تعارف کے لیے ہوتی ہیں، اس کا کوئی اونچ نیچ سے تعلق ہے۔ اور بڑا مجرم وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، بڑا مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔